سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں محاذوں سے جو ان کے خلاف بن گئے تھے بالکل بے خبر تھے۔ لشکر کی نفری اور کم ہو گئی تھی۔ تاریخ میں واضح طور پر پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت مجاہدین کی نفری کتنی تھی، نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں مدینہ سے مزید کمک ملی تھی یا نہیں۔ 3 مورخین نے، جن میں ایک غیر مسلم تھا، لکھا ہے کہ یہ نہیں مانا جا سکتا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی لڑائیوں کے بعد مصر کمک نہ بھیجی ہو۔ امیر المومنین کی بیتابیوں کا مصر کے محاذ کے ساتھ دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ زیادہ وقت مصر کی باتیں کرتے تھے اور اکثر اس راستے پر دور تک چلے جاتے تھے جس راستے سے قاصد آیا کرتے تھے۔ انہیں ہر وقت مصر کے محاذ کی اور مجاہدین کی پریشانی اور تشویش لاحق رہتی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کمک نہ بھیجی ہو؟ مصری تاریخ دان اور عالم محمد حسنین ہیکل نے متعدد مورخین کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ معلوم کرنا ممکن نہیں کہ مدینہ سے مصر کو کتنی بار اور کتنی کمک گئی تھی، لیکن یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ جب مجاہدین سکندریہ کی طرف بڑھ رہے تھے اس وقت ان کی نفری 12,000 سے زیادہ اور 15,000 سے کم تھی۔ یہ بھی واضح ہے کہ رومی فوج مجاہدین کے لشکر کی نسبت 5 یا 6 گنا زیادہ تھی۔ رومی فوج کو قلعوں کی آڑ اور پناہ میسر تھی۔ رومی اپنے ملک میں تھے اور ان کے مقابلے میں مجاہدین بڑی دور سے آئے اور سوائے اللہ کی ذات کے انہیں پناہ اور پشت پناہی دینے والا کوئی نہ تھا۔ ایک مورخ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ عرب کے یہ مسلمان یقینی خودکشی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اتنی کم نفری کا لشکر اتنی بڑی فوج کو شکست دے سکے گا۔ اس سے پہلے ان مجاہدین نے ہر محاذ پر رومیوں کو شکست دی تھی، لیکن اب ان کے راستے میں چٹانیں کھڑی ہو گئی تھیں۔ اصل خطرہ تو یہ تھا کہ سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خبر تھے۔ پھر ایک خطرہ اور بھی تھا، وہ یہ کہ مجاہدین مسلسل لڑتے چلے آ رہے تھے۔ ہر لڑائی کا درمیانی وقفہ وہ پیش قدمی کی حالت میں رہتے تھے۔ وہاں تو گھوڑے بھی تھک کر آہستہ آہستہ چلنے لگے تھے۔ مجاہدین تو پھر انسان تھے۔ جذبے اپنی جگہ، لیکن انسانی جسم کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ مجاہدین اس حد سے آگے نکل گئے تھے، لیکن ان کا جوش و خروش پہلے دن جیسا تھا جس دن وہ مصر میں داخل ہوئے تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کی اس جسمانی کیفیت سے بے خبر نہیں تھے، پھر بھی وہ خطرے پہ خطرہ مول لیتے چلے جا رہے تھے۔ سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جاسوس مجاہد نے آگے سے آ کر یہ اطلاع دی کہ رومیوں کے جو فوجی بھاگ گئے تھے وہ 6 میل دور سلتیس کے قریب اکٹھے ہو گئے ہیں اور ان کے ساتھ اس علاقے کا ایک بڑی نفری والا دستہ بھی موجود ہے۔ جاسوس نے بتایا کہ اس نے ان فوجیوں کو بڑے غور سے دیکھا اور پھر معلوم بھی کیا کہ یہ رومی مجاہدین کے انتظار میں ہیں اور جم کر لڑنے کا عہد کر چکے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے چلے جا رہے تھے اور جس جگہ کی نشاندہی جاسوس مجاہد نے کی تھی وہ کسی اور سمت تھی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیے بغیر اپنے گھوڑے کی باگیں اس طرف موڑ دیں اور بازو اوپر کر کے لشکر کو اشارہ کیا کہ ان کے پیچھے آئے۔ سپہ سالار لڑنے کے ارادے سے اس طرف ہو لیے تھے۔ انہوں نے جاسوس سے پوچھ لیا تھا کہ ان فوجیوں کی نفری کتنی ہے۔ نفری مجاہدین سے تقریباً دوگنی تھی۔ سلتیس کی طرف رخ کر کے اور کچھ دور جا کر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ سالار آئے تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رک کر نہیں بلکہ چلتے چلتے انہیں بتایا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں اور کیا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے سالاروں کو وہ ترتیب بتائی جس میں مجاہدین کے لشکر کو دشمن کے قریب جا کر ہو جانا تھا۔ سپہ سالار نے تمام ضروری ہدایات دیں اور یہ بھی بتایا کہ دشمن کھلے میدان میں لڑے گا اور دور دور تک کوئی قلعہ نہیں جس میں جا کر دشمن پناہ لے گا اور ہمیں للکارے گا۔ لشکر کے نامور سالار زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہاں کی زمین کے خد و خال کیسے ہیں۔ یہ علاقہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اتنا ہی جانتے تھے کہ یہ نیل کا ڈیلٹا کا علاقہ ہے اور نیل کئی شاخوں میں بٹ جاتا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالار زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ آگے دلدل بھی ہو سکتی ہے، جنگل بھی ہو سکتا ہے اور کھلا میدان بھی ہو سکتا ہے، لیکن سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح خد و خال معلوم کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس جاسوس مجاہد کو اپنے پاس بلایا جو یہ خبر لایا تھا اور اب لشکر کے ساتھ جا رہا تھا۔
زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جاسوس مجاہد سے پوچھا کہ رومی فوج جہاں لڑنے کے لیے تیار کھڑی ہے اس کے ارد گرد کا علاقہ کیسا ہے؟ جاسوس مجاہد نے انہیں بڑی اچھی طرح سمجھا دیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ایک طرف زمین نیچے چلی جاتی ہے جہاں کچھ دلدل سی ہے اور کچھ درخت بھی ہیں، اور نیچے جا کر زمین خاصی پھیل جاتی ہے۔ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار کو بتایا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ سپہ سالار نے انہیں اجازت دے دی اور پیش قدمی جاری رکھی، بلکہ رفتار اور تیز کر دی۔ 6 میل کا فاصلہ گھوڑوں نے اور پیادوں نے بڑی جلدی طے کر لیا اور انہیں رومی فوج نظر آنے لگی۔ رومی فوج کو اس کے جاسوسوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مسلمان آ رہے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رومی فوج کو دور سے دیکھا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس فوج کی نفری ان کے لشکر سے دگنی ہے اور یہ رومی فوج تمام کی تمام گھڑ سوار ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا راستے سے الگ کیا اور رک گئے۔ لشکر ان کے سامنے سے گزرتا جا رہا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دایاں بازو اوپر کیے ہلا رہے تھے اور بلند آواز سے کہہ رہے تھے، تم اس آزمائش میں سے بھی سرخرو گزر جاؤ گے، اللہ نے تمہیں فراموش نہیں کیا، تمہارے جسم تھکے ہوئے ہیں، روحیں تر و تازہ ہیں، تم اس آزمائش میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے۔ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد یہی کہتے رہے اور لشکر ان کے سامنے سے گزر گیا۔ تب انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا دوڑاتے لشکر کے آگے چلے گئے۔ رومی فوج پہلے ہی ترتیب میں تیار تھی۔ مجاہدین کے لشکر کو دیکھ کر رومیوں کے کمانڈر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دستوں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ دیکھو تمہارا دشمن آ رہا ہے، رومی کمانڈر نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا۔ اس دشمن کی تعداد دیکھو، عرب کے یہ بددو تھک کر شل ہو چکے ہیں۔ عہد کر لو کہ ان کے ٹکڑے اڑا دو گے، اپنے آپ کو ان میں شامل نہ کر لینا جو بھاگ نکلتے ہیں۔ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اپنا نام ایسا اونچا کرو کہ ہمیشہ زندہ رہے۔ رومی کمانڈر نے ایسے ہی کچھ اور جوشیلے الفاظ کہے کہ ان دستوں میں جوش و خروش نظر آنے لگا۔ مجاہدین کا لشکر جب قریب پہنچا تو سالاروں نے اپنے آپ ہی اپنے اپنے دستے الگ کیے اور لشکر ایک مشین کی طرح چلتے چلتے لڑائی کی ترتیب میں آ گیا۔ لڑائیوں کے دستور کے مطابق ہوتا یوں تھا کہ دونوں طرف فوجیں ایک دوسرے کے قریب آ کر ایک دوسرے پر حملہ کرتیں اور لڑائی لڑی جاتی تھی، لیکن مجاہدین کا لشکر ابھی ترتیب میں آیا ہی تھا اور کچھ دور تھا کہ تمام تر رومی فوج نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی، برچھیاں اور تلواریں آگے کر لیں اور شدید ہلہ بول دیا۔ وہ تو گھوڑوں اور انسانوں کا ایک بڑا ہی تند و تیز طوفان تھا جو لگتا تھا کہ درخت راستے میں آئیں گے تو جڑوں سے اکھڑ جائیں گے۔ گھوڑوں کے نیچے زمین ہل رہی تھی، زمین و آسمان دم بخود تھے کہ یہ ہلہ مجاہدین کا لشکر برداشت کر سکے گا یا نہیں۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کا یہ حلہ آتا دیکھا تو اپنے دستوں کو اور زیادہ دائیں بائیں پھیلا دیا۔ انہیں ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد سپہ سالاروں کو کوئی نہ کوئی حکم اور ہدایت بھیجتے۔ یہ مسلمانوں کا اپنا طریقہ تھا کہ اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ مارکے کے لیے جو ابھی شروع ہوا تھا، سپہ سالار نے راستے میں سالاروں کو بتا دیا تھا کہ کن حالات میں کیا پینترے بدلنے ہیں۔ اب دیکھا کہ رومی فوج بند توڑ کر آنے والے سیلاب کی طرح یا بڑے ہی تیز طوفان کی طرح آ رہی ہے تو یوں لگتا تھا جیسے اتنے ہزار گھوڑے مجاہدین کے اس چھوٹے سے لشکر کو رونتے چلے جائیں گے۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ انہوں نے اپنے سالاروں کی طرف دیکھ کر جو ان سے دور دور تھے ہاتھ اوپر کر کے کچھ اشارے کیے۔ پہلوؤں والے دستے اور زیادہ کھل گئے اور درمیان میں جو دستے تھے وہ رومیوں کے مقابلے کو آگے بڑھے۔ رومی چیختے چلاتے آ رہے تھے۔ مجاہدین کے لشکر سے صرف ایک نعرہ تکبیر بلند ہوا جس کے جواب میں پورے لشکر نے اتنی زور سے اللہ اکبر کہا کہ آسمان بھی لرز گیا ہوگا۔ وہ قبل شہادت کا جوش اور ولولہ تھا۔ مجاہدین کے وہ دستے جو دشمن کے مقابلے کو آگے بڑھے تھے دشمن سے ٹکرا گئے۔ وہ اتنے تھوڑے تھے کہ اتنے زیادہ رومیوں میں وہ غائب ہی ہو جاتے، لیکن ان کا انداز یہ تھا کہ لڑ رہے تھے اور آہستہ آہستہ پیچھے بھی ہٹ رہے تھے۔ ادھر دائیں اور بائیں پہلوؤں پر جو مجاہدین کے دستے تھے وہ اپنے سالاروں کے حکم کے مطابق اس طرح دائیں بائیں پھیل گئے کہ رومیوں پر آمنے سامنے کی بجائے پہلوؤں سے حملہ کرے۔
عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محفوظہ کے 2 دستے پیچھے روکے ہوئے تھے۔ انہیں خاص صورتحال میں آگے بڑھنا تھا۔ مطلب یہ کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے کثیر دشمن کے مقابلے میں بھی دماغ کو حاضر اور دل کو ٹھنڈا رکھ کر سوچ رہے تھے، اور ان کے انداز میں گھبراہٹ کا اشارہ بھی نہیں ملتا تھا۔ مجاہدین رومیوں کے پہلوؤں میں جانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن رومی اس کے مطابق پھیلتے جا رہے تھے۔ ادھر آمنے سامنے والے دستے پیچھے ہٹتے آ رہے تھے، اور اس کے مطابق رومی بھی یہ سمجھ کر کہ مجاہدین حلے کی تاب نہ لا کر پسپا ہو رہے ہیں، آگے ہی آگے آتے گئے۔ سپہ سالار کی کوشش یہ تھی کہ رومیوں کی ترتیب کو درہم برہم کر دیں، لیکن رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنی تعداد کے زور پر مجاہدین کو کچل اور مسل دینا چاہتے تھے، اور انہیں توقع بھی یہی تھی کہ وہ اس چال میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آج کی فوجی زبان میں اسے بلڈوز کرنا کہتے ہیں۔ یہ ایک خونریز معرکہ تھا، لیکن مجاہدین اپنے آپ کو بچا بھی رہے تھے، کیونکہ ان کے سالاروں کو معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ظاہری صورت یہ تھی کہ رومی مجاہدین پر غالب آ گئے تھے، اور مجاہدین کی کوئی چال کامیاب نہیں ہونے دے رہے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ مجاہدین ان کے پہلوؤں پر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ اس رومی فوج میں دوسری جگہوں سے بھاگے ہوئے فوجی بھی تھے، لیکن اس معرکے میں ان کے جوش و جذبے میں کوئی اور ہی تازگی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ واقعی یہ عہد کر چکے تھے کہ مجاہدین اسلام کو اسی میدان میں کاٹ پھینکیں گے۔ صورت ایسی پیدا ہو گئی تھی جو مجاہدین کے لیے انتہائی خطرناک تھی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ متفکر تو ضرور ہیں، لیکن پریشان نہیں، بلکہ ان کے چہرے پر اطمینان کی بھی جھلک تھی، اور وہ اتنے ٹھنڈے مزاج میں رہے کہ انہوں نے محفوظہ کے دستوں کو پیچھے ہی رہنے دیا۔ ایسی صورتحال میں اکثر کمانڈر ریزرو دستوں کو بھی لڑائی میں جھونک دیا کرتے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا دوڑایا اور ایک موزوں مقام پر گھوڑا روک کر بایاں بازو اوپر کیا اور ہاتھ سے کوئی اشارہ کیا۔ جس طرف اشارہ کیا تھا اس طرف سے سینکڑوں گھوڑے دوڑنے کا ہنگامہ سنائی دیا، لیکن ادھر مارکے کا ہنگامہ اتنا شدید تھا کہ کسی نے سنا ہی نہیں کہ یہ گھوڑے کس کے ہیں۔ اچانک رومیوں کے عقب سے ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ رومیوں کے پیٹھوں میں تلواریں اور برچیاں اترنے لگیں، اور وہ یہ دیکھے بغیر کہ پیچھے کون آ گیا ہے، گھوڑوں سے گرنے، تڑپنے اور مرنے لگے۔ گھوڑے انہیں روندنے لگے۔ رومیوں کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی، ان کا ہلہ اور اس کی شدت یک لخت کم ہو گئی، اور وہ پیچھے دیکھنے لگے۔ وہ سالار زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے 1,500 ہزار مجاہدین سے رومیوں پر عقب سے حملہ کر دیا تھا۔ لشکر جب اس میدان جنگ کی طرف آ رہا تھا تو سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاسوس مجاہد سے پوچھا تھا کہ وہاں کی زمین کے خد و خال کیا ہیں۔ انہیں جب بتایا گیا کہ ایک پہلو پر جا کر زمین نیچے چلی جاتی ہے، تو زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار سے اجازت لی تھی کہ ایک چال چلنا چاہتے ہیں۔ ان کی چال یہ تھی کہ میدان جنگ سے دور ہی تھے کہ انہوں نے 1,500 ہزار مجاہدین کو ساتھ لیا اور دور کا چکر کاٹ کر اس جگہ جا پہنچے جہاں زمین زیادہ نیچے کو چلی گئی تھی۔ وہاں انہوں نے اپنے مجاہدین کو چھپا لیا تھا۔ یہ سارا دستہ گھڑ سوار تھا۔ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں اونچی جگہ کھڑے لڑائی کا منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ رومی مجاہدین پر غالب آ گئے ہیں اور کوئی چال چلنے کی مہلت نہیں دے رہے، تو انہوں نے اپنے دستے کو حملے کا حکم دیا۔ وہ پہلے پورے دستے کو بتا چکے تھے کہ کیا کرنا ہے۔ سپہ سالار نے حملے کا اشارہ بھی دے دیا تھا۔ یہ دستہ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کچھ دور جا کر اس نیچی جگہ سے باہر نکلا اور رومیوں کے پیچھے جا کر پھیل گیا۔ رومیوں کے لڑائی کے ہنگامے میں پتہ ہی نہ چل سکا۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چال تھی جو انہوں نے 2-3 مرتبہ لڑائیوں میں چلی اور کثیر تعداد دشمن کو کاٹ پھینکا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چالیں چلتے اور انہیں اپنا استاد مانتے تھے۔ احباب اور ساتھیوں کی محفل میں ان چالوں کی باتیں ہوتیں تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے دیا کرتے تھے۔ جنگی چالوں کے معاملے میں رومی جرنیل بھی کچھ کم نہ تھے، اور کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے ہم پلہ تھے۔ خود ہرکل جنگی چالوں کا ماہر تسلیم کیا جاتا تھا، اور اس کا جرنیل اتربون تو اس فن میں خصوصی طور پر ماہر تسلیم کیا جاتا تھا۔ اسے دوسری قومیں جنگ کی دہشت سمجھتی تھیں، لیکن وہی ہرکل شام جیسا وسیع و عریض ملک مجاہدین اسلام کے قدموں میں رکھ کر
بے طرح بھاگا اور مصر میں اس کا نامور جرنیل اطربون مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ مسلمان اللہ اور قرآن کے حکم سے لڑتے تھے اور ہر کل اپنی ذات کو ہی سب کچھ سمجھتا تھا۔ مجاہدین اسلام کو اللہ نے فتح کی قوت عطا فرمائی تھی، جس سے رومی مرعوب تھے۔ رومیوں پر عقب سے سالار زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلہ بولا تو وہ پیچھے کو متوجہ ہوئے اور کٹنے لگے۔ عین اس وقت سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محفوظہ کے دستوں کو حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اب رومی تعداد میں خواہ دگنے ہی تھے، نرغے میں آ گئے۔ ان پر آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی ایسا حملہ ہوا کہ وہ سکڑ گئے اور ان کے لیے کوئی چال چلنا تو دور کی بات ہے، ہتھیار چلانا بھی دشوار ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی مجاہدین نے ان پر پہلوؤں سے بھی حملہ کر دیا۔ رومی گر گر کر اپنے ہی گھوڑوں کی قدموں تلے روندے جانے لگے۔ اب وہ بھاگ نکلنے کے راستے دیکھنے لگے۔ ان کے عہد و پیمان ٹوٹ گئے۔ ان کے کمانڈر کا پرچم گر پڑا اور کمانڈر کا کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ رومی بھاگتے بھی تو کہاں جاتے، دور دور تک کوئی قلعہ نہ تھا جہاں جا کر پناہ لیتے۔ بہرحال وہ اب جانے بچانے کے لیے لڑ رہے تھے، اور جس رومی کو بھاگ نکلنے کا موقع ملتا وہ فوراً بھاگ اٹھتا۔ مجاہدین کی کمزوری یہ تھی کہ ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ رومیوں کو مجاہدین کی اس کمزوری نے خاصا فائدہ پہنچایا اور کچھ رومی بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کا رخ کریون کی طرف تھا، جو مستحکم قلعہ بند شہر تھا، اور یہ شہر وہاں سے خاصا دور تھا۔ کریون میں جنرل تھیوڈور نئے عزم اور تازہ ولولے کے ساتھ اس فوج کی ٹریننگ میں مصروف تھا جو اس نے قلعے میں اکٹھی کر رکھی تھی۔ اب وہ اپنے آپ کو مختار کل سمجھنے لگا تھا، اور اس کے ساتھ جو جرنیل تھے انہوں نے اپنی وفاداریاں پیش کر دی تھیں۔ اطربون کے بعد جنرل تھیوڈور ہی ایک قابل جرنیل رہ گیا تھا، اور اس کے بعد جنرل جارج تھا۔ تھیوڈور میں اتنی اہلیت اور اتنا تجربہ تھا کہ وہ مختار کل کہلانے کا پورا حق رکھتا تھا۔ اس نے اپنے جرنیلوں سے کہا تھا کہ جو دستے کریون سے دور دور مسلمانوں کے راستے میں مورچہ بند ہیں انہیں وہیں رہنے دیا جائے، تاکہ وہ مسلمانوں کے راستے کی رکاوٹ بنے رہیں اور انہیں کمزور کرتے رہیں۔ ایک روز وہ اپنی فوج کو خود ٹریننگ دے رہا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ ایک لڑائی سے کچھ رومی سپاہی بھاگ کر آئے ہیں۔ اس نے اسی وقت ان سپاہیوں کو بلا لیا۔ پہلے تو اس نے یہ دیکھا کہ ان سپاہیوں کے چہروں پر شکست صاف نظر آ رہی تھی، اور وہ ٹھیک طرح بول بھی نہیں سکتے تھے۔ تھیوڈور نے گرج کر انہیں ڈانٹا اور کہا کہ وہ اتنے بزدل نہ بنیں کہ اپنے قلعے میں آ کر بھی ان کے منہ سے بات نہیں نکل رہی۔ کاٹ دیا، آخر ایک سپاہی نے لرزتی کانپتی آواز میں کہا۔ سب کو کاٹ دیا۔ ٹھیک طرح بولو، تھیوڈور نے غصیلی آواز میں پوچھا۔ کس نے کس کو کاٹ دیا؟ ان سپاہیوں نے اسے بتایا کہ کہاں لڑائی ہوئی ہے اور کیا ہوا ہے۔ اتنے میں جنرل تھیوڈور کو پھر اطلاع ملی کہ کچھ اور سپاہی آئے ہیں جن میں کچھ زخمی بھی ہیں۔ اب جنرل تھیوڈور نے یہ ضرورت نہ سمجھی کہ ان سپاہیوں کو بھی اپنے پاس بلاتا۔ اس کے بعد اسے یہی خبریں ملتی رہیں کہ کچھ اور فوجی آئے ہیں۔ اس طرح شام تک اور رات کو بھی سلتیس کے مارکے سے بھاگے ہوئے رومی کریون میں آتے رہے۔ اگلی صبح تک کریون کی فوج میں ایسی خسر پھسر شروع ہو گئی تھی جس میں ڈر اور خوف کی جھلک نمایاں تھی۔ حسب معمول اور حسب عادت بھگوڑے فوجیوں نے مسلمانوں کی بہادری کے قصے مبالغہ آرائی سے سنائے، تاکہ لوگ ان بھگوڑے رومیوں کو بزدل نہ سمجھیں۔ ان کی یہ باتیں لوگوں تک بھی پہنچیں اور شہر پر خوف و ہراس طاری ہونے لگا۔ لوگوں نے پہلے ہی سن رکھا تھا کہ مسلمان اگر خود جنات نہیں تو ان میں جنات والی پراسرار طاقت ضرور موجود ہے۔ اس سے پہلے دوسری جنگوں سے بھاگے ہوئے کچھ لوگ کریون پہنچے تھے، اور انہوں نے بھی یہاں کے لوگوں کو ایسی ہی ڈراؤنی باتیں سنائی تھیں۔ جنرل تھیوڈور اور اس کے جرنیلوں کو پتہ چلا کہ فوج اور لوگوں پر یہ کیفیت طاری ہو گئی ہے، تو ان کے لیے اچھا خاصا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ وہ فوج اور لوگوں کا جذبہ مضبوط کرنے کی کوشش میں تھے، لیکن مسئلہ وہیں رہا جہاں پہلے تھا۔ تھیوڈور اور دوسرے جرنیل بھی جانتے تھے کہ ان کی فوج میں اور لوگوں میں بھی یہی کمزوری پیدا ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنے دلوں پر مسلمانوں کا خوف طاری کر لیا ہے۔ یہ خوف رفع کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جنرل تھیوڈور ایک ہی بات پر زور دیتا تھا کہ ان مسلمانوں کو ایک بار شکست دی جائے اور ان کی لاشیں اور ان کے قیدی اپنے لوگوں کو دکھائے جائیں، اور کہا جائے کہ یہ دیکھو ان مسلمانوں کو جن سے تم بلا وجہ ڈرتے رہے ہو۔ ہرکل نے بھی ایسی بہت باتیں سوچی تھی اور ان پر عمل بھی کیا تھا، لیکن کچھ اثر نہیں ہوا۔
اب جرنیل بھی وہی ترکیبیں لڑا رہے تھے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ مسلمان اللہ کے حکم سے لڑتے ہیں۔ کفار کو شمشیر پر بھروسہ تھا اور اہل ایمان کو اپنے ایمان پر تکیہ تھا، اور وہ شمشیر کو بعد کا درجہ دیتے تھے۔ جنرل تھیوڈور اور اس کے ساتھی جرنیل بہت پریشان تھے کہ اپنی فوج اور لوگوں کے دلوں سے مسلمانوں کا خوف کس طرح نکالا جائے۔ اتنے میں انہیں آسمان سے ایک مدد مل گئی۔ وہ اس طرح کہ سکندریہ سے کچھ دستے کمک لے کر آ گئے۔ یہ کیرس نے بھیجے تھے۔ یہ بزنطیہ سے آئے ہوئے تازہ دم دستے تھے اور ابھی یہ مجاہدین اسلام کے مقابلے میں نہیں آئے تھے۔ اس کمک کے ساتھ چند ایک مبلغ بھی تھے جنہیں کیرس بزنطیہ سے ساتھ لایا تھا۔ معلوم ہوا کہ ایسے کئی ایک مبلغ ارد گرد کی بستیوں میں پھیلا دیے گئے ہیں جو لوگوں کو مذہب کی طرف اور مسلمانوں کو شکست دینے کی طرف مائل کر رہے ہیں۔ کریون میں جو مبلغ آئے انہوں نے آتے ہی لوگوں سے ملنا شروع کر دیا۔ تھیوڈور نے انہیں بتا دیا تھا کہ ان لوگوں پر مسلمانوں کا خوف غالب آ گیا ہے، یہ خوف رفع کرنا ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ مجاہدین کا لشکر اس لڑائی کے فوراً بعد وہاں سے چل پڑتا۔ اپنے شہیدوں کی تجہیز و تکفین کرنا تھی اور زخمیوں کی مرہم پٹی بھی لازمی تھی، اور انہیں کچھ دنوں کی مہلت دینی تھی کہ ان کے زخم بہتر ہو جائیں۔ لشکر کو کچھ آرام بھی دینا تھا۔ رومیوں کے گھوڑے اور ان کے ہتھیار بھی اکٹھے کرنے تھے، اور ایسے بے شمار ہی کام تھے جو کر کے وہاں سے کوچ کرنا تھا۔ مجاہدین کی جو مستورات لشکر کے ساتھ تھیں انہیں دور پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ میدان جنگ کی زد میں نہ آئے۔ انہیں آگے بلا لیا گیا تاکہ وہ زخمیوں کی مرہم پٹی وغیرہ کے سلسلے میں اپنا کام کریں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی میں تھے تاکہ دشمن کو کہیں سنبھلنے اور تیاری کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ پھر بھی کم و بیش ایک مہینہ گزر گیا، اور اس ایک مہینے میں کریون اور ارد گرد کے دور دور تک کے علاقے میں ایک تبدیلی رونما ہو گئی جو مجاہدین کے لیے اچھی نہیں تھی۔ یہ تبدیلی وہ مبلغ لائے تھے جنہیں کیرس بزنطیہ سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ ان مبلغوں کے متعلق تاریخ میں کوئی زیادہ تفصیلات نہیں ملتی، لیکن ان کی کارکردگی اور پروپیگنڈے کے جو اثرات سامنے آئے تھے ان سے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اپنے مذہب کی تبلیغ تو کی ہی تھی، لیکن لوگوں کو مسلمانوں کے مقابلے میں لانے کے لیے کچھ اور ہی پروپیگنڈا کیا تھا، اور ایسے طریقے استعمال کیے تھے کہ لوگ ان سے متاثر ہو گئے۔ کریون کے ارد گرد کی آبادیوں اور چھوٹی بڑی بستیوں میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ مسلمانوں کے خلاف کریون میں فیصلہ کن جنگ ہوگی، اور اس میں ہر عیسائی کا شامل ہونا مذہبی فریضہ ہے۔ ان مبلغوں نے اور تھیوڈور کے آدمیوں نے بھی ارد گرد کے علاقے میں مسلمانوں کے خلاف اچھی خاصی نفرت پیدا کر دی۔ پروپیگنڈا کچھ اس قسم کا ہوا کہ مسلمان لوٹ مار کے لیے آئے ہیں اور عورتوں کے معاملے میں وہ وحشی ہیں، بچوں کو قتل کرنا ایک کھیل سمجھتے ہیں۔ لوگوں سے یہ بھی کہا گیا کہ مسلمان سب سے پہلے بستیوں پر ٹوٹ پڑیں گے، انہیں اجاڑ کر رکھ دیں گے اور اس کے بعد قلعے کو محاصرے میں لے لیں گے۔ اس پروپیگنڈے کا جس پر مذہب کا رنگ چڑھا ہوا تھا، یہ اثر ہوا کہ ارد گرد کی بستیوں کے وہ لوگ جو ابھی جوانی کی عمر میں یا لڑنے کی عمر میں تھے کریون شہر میں اکٹھے ہونے لگے، اور وہ جنرل تھیوڈور کو اپنی خدمات اس طرح پیش کرتے تھے کہ انہیں فوج میں شامل کر لیا جائے۔ وہ لوگ جو لڑنے کے قابل نہیں تھے اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنے جرنیلوں کو ہر طرح کے تعاون اور امداد کا یقین دلا رہے تھے۔ مختصر یہ کہ لوگوں میں بیداری پیدا ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنے دلوں سے مسلمانوں کا خوف جھٹک ڈالا تھا۔ بعض مورخین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ لوگ اس قدر خوف زدہ تھے کہ وہ اکٹھے ہو گئے اور انہیں بتایا گیا کہ اس خوف سے نجات کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ اکٹھے ہو کر اپنی فوج کا بازو مضبوط کریں۔ قبطی عیسائیوں کی اچھی خاصی تعداد مجاہدین کے لشکر کے ساتھ تھی۔ یہ قبطی لڑنے کے لیے نہیں بلکہ امدادی کاموں کے لیے لشکر کے ساتھ تھے۔ مثلاً کسی گہرے اور چوڑے نالے پر پل بنانا ہوتا تو یہ قبطی پل بنا دیتے تھے، یا راستے میں کوئی اور رکاوٹ آ جاتی تو وہ اس رکاوٹ کو ہٹاتے تھے۔ ان کاموں کے لیے وہ لشکر سے خاصا آگے آگے جاتے تھے۔ مصری بدو بھی لشکر میں شامل تھے، وہ باقاعدہ لڑائی میں شریک ہوتے تھے اور لڑنے کے علاوہ رسد اکٹھی کرنے کا کام انہوں نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا۔ ان کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک و برتاؤ بہت ہی اچھا تھا۔ مال غنیمت میں سے انہیں پورا حصہ ملتا تھا۔ مسلمانوں کے اس کردار سے وہ اس قدر مطمئن تھے کہ وہ اپنے گھروں کو کبھی واپس جانے کی بات ہی نہیں کرتے تھے۔ مسلمانوں کا جاسوسی نظام ہمیشہ بڑا ہی کارآمد رہا ہے، حالانکہ انہوں نے عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح کبھی لڑکیوں کو استعمال نہیں کیا تھا۔ جاسوس مجاہدین ہر بھیس بدل لیتے اور اپنی اصلیت کو چھپا لیتے تھے۔
کبھی تو وہ اپنے آپ کو یقینی موت یا گرفتاری کے خطرے میں ڈال لیا کرتے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جاسوس آگے بھیج رکھے تھے۔ اب جاسوسوں نے سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری رپورٹ دے دی تھی کہ بستیوں میں سکندریہ سے کچھ ایسے لوگ آئے ہیں جو یہاں کے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسا رہے ہیں اور انہیں بے بنیاد باتیں بتاتے ہیں۔ لوگوں کا جو رد عمل تھا جاسوسوں نے وہ بھی بتایا، اور پھر سپہ سالار کو یہ اطلاع بھی مل گئی کہ یہ لوگ بھی کریون میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور مجاہدین کے خلاف بڑا ہی مضبوط محاذ بن رہا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلا کر اس صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ان کا دھیان ان قبطی عیسائیوں اور مصری بدوؤں کی طرف چلا گیا تھا جو مجاہدین کے لشکر کے ساتھ تھے۔ سپہ سالار نے سالاروں کو اس خطرے سے خبردار کر دیا اور یہ ہدایت جاری کی کہ نظر رکھی جائے کہ باہر کا کوئی شخص مرد یا عورت ان قبطیوں اور بدوؤں کے پاس نہ آئے اور ان کا رابطہ باہر سے کسی شخص کے ساتھ نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی رکھا جائے کہ ان بدوؤں اور قبطیوں کے ساتھ اپنا سلوک پہلے سے زیادہ اچھا کر لیا جائے، اپنی مستورات کو بھی بتا دیا جائے۔ سپہ سالار نے کہا، انہیں بتا دیں کہ قبطیوں اور بدوؤں کی جو عورتیں ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ اور زیادہ پیار اور شفقت سے پیش آئے، اور نظر رکھیں کہ باہر کی کوئی عورت ان کے پاس نہ آئے۔ اگر کوئی عورت آتی ہے تو اسے منع کرنے کی بجائے اس کے ساتھ عیسائی کی حیثیت سے بات کریں اور بھید لیں کہ وہ کون ہے اور کیوں آئی ہے۔ مجھے سکندریہ سے خبر مل چکی ہے کہ کیرس مبلغوں کی ایک فوج اپنے ساتھ لایا ہے۔ یہ مبلغ ہر طرف پھیل گئے ہیں اور لوگوں کو اپنے زیر اثر کر رہے ہیں۔ ہم نے اس سے زیادہ بڑے خطروں کا مقابلہ کیا ہے اور اللہ نے ہمیں کامرانی عطا کی ہے۔ اگر کریون میں بستیوں کے لوگ فوج کے ساتھ جا ملے ہیں تو اس سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ ایک بے لگام ہجوم ہے جس کا احساس رومی جرنیلوں کو شاید نہیں ہوا۔ ہم انہیں بکھیر دیں گے۔ ادھر قلعے میں جرنیل تھیوڈور بڑے ہی پرمسرت اور فاتحانہ لہجے میں اپنے جرنیلوں کے ساتھ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دینے کا پلان بنا رہا تھا۔ اسے خوش ہونا ہی چاہیے تھا۔ کمک آ جانے سے اور پھر لوگوں کو فوج میں شامل ہونے سے اس کے پاس بے انداز نفری اکٹھی ہو گئی تھی۔ اسے وہ اتنی بڑی طاقت سمجھتا تھا جس سے ٹکرا کر مجاہدین پاش پاش ہو جائیں گے۔ کریون کا قلعہ اور شہر پناہ بہت ہی مضبوط اور چوڑی تھی۔ اس کے ارد گرد کوئی خندق نہیں کھودی گئی تھی، لیکن ایک چوڑا نالا دیوار کے قریب سے گزرتا تھا۔ یہ دراصل ایک گہری اور قدرتی نہر تھی، یا اسے نیل کی ایک شاخ کہہ لیں۔ اس کا نام صوبان تھا۔ قلعے کا صدر دروازہ نالے کی طرف تھا۔ اس طرح یہ نالہ قلعے کے دفاع کا کام کرتا تھا۔ مجاہدین کا لشکر جب کوچ کر کے کریون کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ رومی فوج قلعے کے باہر ان کے استقبال کو کھڑی ہے۔ جاسوس مجاہدین نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ رومیوں کی جتنی تعداد باہر کھڑی ہے اتنی ہی قلعے کے اندر بھی ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اور آگے جا کر اپنے لشکر کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ اب مجاہدین کے لشکر کی تعداد اور ہی کم ہو گئی تھی، کیونکہ مجاہدین شہید بھی ہوئے تھے اور کچھ ایسے شدید زخمی ہوئے کہ لڑائی کے قابل نہیں تھے۔ اس کے علاوہ کچھ نفری کو مفتوحہ مقامات کے انتظامات اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ یہاں بھی حملے میں رومیوں نے پہل کی۔ ان کے حملے کا انداز وہی تھا جو سلطیس کے مارکے میں بیان ہو چکا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دماغ حاضر رکھا اور اپنے انداز سے حملے کے مقابلے کے لیے دستے بڑھائے۔ انہوں نے محفوظہ کے دستے پیچھے رکھے ہوئے تھے جنہیں انتہائی خطرناک صورتحال میں استعمال کرنا تھا۔ رومیوں کا حملہ اس قدر زیادہ طاقتور تھا اور اتنا شدید کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اپنے پورے لشکر کو آگے کر دیتا، لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی خوبی تھی کہ وہ یقینی ہلاکت کو اپنے سامنے دیکھ کر بھی دماغ کو حاضر رکھتے تھے اور اطمینان اور تحمل سے سوچ کر چال چلتے تھے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو خاص طور پر یہ ہدایت دے رکھی تھی کہ دشمن کے ہجوم کے اندر جانے سے بچیں، ورنہ وہ گھیرے میں آ کر مارے جائیں گے۔ دوسری ہدایت یہ کہ اپنے آپ کو تنظیم میں رکھ کر دائیں بائیں بکھرتے رہیں تاکہ دشمن کا ہجوم بھی بکھر جائے، لیکن رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ سپہ سالار کی کسی ہدایت پر عمل کرنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ تمام سالار سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے، لیکن انہوں نے نظر اپنے دستوں پر بھی رکھی ہوئی تھی کہ وہ تنظیم سے بکھر نہ جائیں۔ دراصل یہ مارکہ اس نوعیت کا تھا کہ ہر مجاہد اپنی اپنی لڑائی لڑ رہا تھا۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ ہر مجاہد یہ سوچ کر لڑ رہا تھا کہ اس کا سارا لشکر شہید ہو چکا ہے اور رومیوں کو شکست دینا صرف اس کی ذمہ داری ہے۔
سالار زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران کن حد تک دلیر انسان تھے۔ ان کی نظر رومیوں کے پرچم پر تھی جو رومی فوج کے پیچھے تھا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کوشش میں تھے کہ 2-3 مجاہدین کے ساتھ پرچم تک پہنچ جائیں اور پرچم بردار کو گرا کر پرچم غائب کر دیں۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ پرچم گر پڑتا تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا تھا کہ ان کا بادشاہ یا جو کوئی بھی کمانڈر ہے وہ مارا گیا ہے۔ پوری فوج میں بددلی پیدا ہو جاتی اور فوج پسپا ہونے لگتی تھی۔ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے ہوئے دشمن کے پیچھے جانے کی سرتوڑ کوشش کر رہے تھے، لیکن رومیوں کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبوراً پیچھے آنا پڑتا تھا۔ گھوڑوں اور پیادوں کی اڑائی ہوئی گرد کے پیچھے سورج اپنا سفر طے کرتا افق تک جا پہنچا۔ سورج غروب ہو گیا تو اندھیرا چھانے لگا۔ اس تاریکی نے اس خونریز معرکے کو روک دیا۔ رومی قلعے میں چلے گئے اور مجاہدین پیچھے ہٹ آئے۔ رات کالی سیاہ ہو گئی تو قلعے کا دروازہ کھلا اور بے شمار مشعلیں باہر آئیں۔ ادھر مجاہدین کی طرف سے بھی مشعلوں کا ایک جلوس میدان جنگ کی طرف چلا۔ یہ مشعلیں مجاہدین کے مستورات نے اٹھا رکھی تھیں اور یہ مستورات زخمی مجاہدین کو پانی پلانے اور انہیں اٹھا کر اور سہارا دے کر پیچھے لانے کے لیے جا رہی تھیں۔ قلعے سے جو مشعلیں نکلی تھیں وہ زیادہ تر آدمیوں کے ہاتھوں میں تھیں اور ان میں عورتیں بھی تھیں۔ یہ عورتیں زخمیوں کو اٹھانے نہیں آئی تھیں بلکہ اپنے عزیزوں کو ڈھونڈنے آئی تھیں۔ پتہ چلا کہ جو فوج باہر لڑ رہی تھی اس میں شہر کے جوان آدمی بھی شامل تھے۔ فوج جب اندر گئی تو کئی شہری واپس نہیں جا سکے تھے۔ اب ان کی مائیں بہنیں وغیرہ انہیں لاشوں اور زخمیوں میں ڈھونڈنے آئی تھیں۔ ان میں اکثر اونچی آواز میں رو رہی تھیں۔ ادھر مسلمان خواتین پر کوئی ماتمی کیفیت طاری نہیں تھی۔ انہیں ہر زخمی کو سنبھالنا تھا۔ ہر زخمی ان کا بھائی بھی تھا، بیٹا بھی۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا تھا کہ یہ عورتیں پہلے اپنے عزیزوں کو تلاش کرتیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے۔